اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں جو ہیں ان کی اس کا حقدار قرار دی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ نہ صرف یہ کہ کسی ایک سیاسی جماعت بلکہ پاکستان کی جمہوریت کی فتح ہے، اور اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ نے پاکستان کے جو ووٹرز تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، ان کے ووٹ کو تحفظ فراہم کیا ہے، اور یہ جمہوری جدوجہد کے لیے اور ایک مزاحمتی تحریک جو پاکستان میں ہر ادارے کی طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، یہ اس تحریک کو اور مضبوط کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ نے اپنے جو حالیہ فیصلہ تھا جس کے ذریعے جو پی ٹی آئی کا انتخابی سنبل چھینا گیا تھا، اس فیصلے کی تصحیح کی ہے۔ میں یا تشریح آپ سمجھ لیں اس کو کہہ لیں، یا اس کی اس کو تصحیح کی ہے، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک بڑی اہم جو میں اس کا اثر سمجھتی ہوں وہ یہ ہے اس فیصلے کا کہ جو پاکستان کے جنرلی جو عوام ہے اس کا سپریم کورٹ کے ادارے پر، سپریم کورٹ آف پاکستان پر ان کا اعتماد پیدا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے بعد سے جو واقعات ہو رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عدالتیں انصاف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہیں، اور عدالتی مداخلت کے حوالے سے جو ججز نے بھی آواز اٹھائی تھی تو بڑی مایوسی پھیل رہی تھی عوام کے اندر، اور یہ نظر آتا تھا کہ جبر کی قوت نظام پر حاوی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس سے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کا اعتماد بھی بڑھا ہے اور جو مایوسی کے بادل ہیں وہ بھی چھٹیں۔ جہاں تک ریویو کے تعلق ہے تو کوئی ریویو تو کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دوسرا فل کورٹ کا فیصلہ ہے اور ہر جج نے اپنی بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا موقف دیا ہے، اور ریویو میں ویسے بھی اسکوپ بہت کم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بڑی اہم یہ ہے کہ اس کے اندر اس فیصلے کے ذریعے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے اپنے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے سے جو ہمارا فیصلہ تھا جسٹس فائز عیسیٰ کا انتخابی نشان سے متعلق، تو اس کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا تھا، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اس فیصلے کے اس مطلب ورڈکٹ تک آتے آتے بہت تاخیر ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس تاخیر کے جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہیں چاہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے الیکشن کمشنر کے پاس کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے، کیونکہ انہوں نے آئین کے جو مینڈیٹ ہے اور جو اس کے خلاف جا کر تو ایک کسی اور جو غیر جمہوری قوت نے ان کا ٹول بن کے پاکستان کے عوام کو ڈسفرینچائز کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے معاملات سپریم کورٹ کے سامنے آتے رہے، تو الیکشن کمیشن نے بھی اور کچھ ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں انہوں نے زیادہ فوقیت دی الیکشن ایکٹ کو یا قوانین کو، لیکن یہ ایک مسلمہ ایک اصول ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کانفلکٹ ہو تو کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ پرویل کرتا ہے، اور اس فیصلے میں بھی بنیاد یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے پرویل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام کے حوالے سے ایک بنیاد مہیا کرتی ہے، پاکستان کے جو اندر حکومتی نظام ہے، اور یہی اسپرٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی، پارلیمانی جمہوریت ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات سپریم کورٹ یا عدالتوں کے سامنے آئیں گے تو یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ اس کے اندر بنیادی اصول جو ہیں انہی کو فالو کیا جائے گا، اور پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی، اور جو غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت ہے اس کو ریزسٹنس کے حوالے سے اور قانون اور آئین کے حوالے سے ان کو روکنے میں یہ فیصلہ جو ہے مددگار ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے کے ذریعے جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے وہ آئین کی روح کے مطابق کی گئی ہے، نہ کہ تعصبات کی بنیاد پر، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اس فیصلے کے اندر۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔